سے بڑی جو اہل بدعت سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر بدعت کرتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ منع دکھاؤ۔ یہ مولوی ان کو یاد کراتے ہیں کہ کوئی بدعت کرو نا تو ان کو کہو بھئی اس سے منع دکھاؤ، اگر منع نہیں تو کیا ہے؟ جائز ہے، اور منع آ گیا تب ناجائز ہے۔ تو اس لیے ایک تو جہاں تحقیقی اور علمی مقام ہے وہ یہ ہے کہ دو قسم کے امور ہیں، ایک ہے دنیاوی امور، دنیا کے کام، اور ایک ہے دین اور عبادت، دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا مسئلہ ہے تو وہاں ثبوت ضروری ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا مسئلہ ہے تو وہاں کیا ہے؟ ثبوت ضروری ہے۔ اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس سے منع ضروری ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا معاملہ آ گیا وہ کرنا تب ہے کہ ثابت ہو، اور جہاں دنیا کا معاملہ ہے وہاں چھوڑنا تب ہے کہ منع ہو، چھوڑنا تب ہے کہ منع ہو۔ اصل قانون یہ ہے۔ اب یہ اہل بدعت مولویوں کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے فقہا کی کتابوں کا ایک حوالہ لیا ہوا، الاصل فی الاشیاء اباحہ، کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے، حالانکہ وہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اور ہماری بات بدعت کے عنوان پہ ان اشیاء جو امور دنیاوی میں قطعاً نہیں، ہماری بات بدعت کے عنوان میں عبادت اور دین کا موضوع ہمارا زیر بات ہے۔ تو اس کے متعلق یاد رکھنا، ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، عوام کو بھی تلبیس کرتے ہیں، اور جی منع دکھاؤ۔ منع کہاں دکھانا ہوگا؟ دنیاوی امور میں، اور ثبوت کہاں دکھانا ہوگا؟ دینی امور میں، عبادت میں۔ اب اس پر قرآن مقدس اور احادیث سے پیغمبر کی اور آثار صحابہ اور تمام فقہا مجتہدین متفق ہیں کہ جب دین اور عبادت کا معاملہ ہوگا تو اس وقت تک وہ عبادت نہیں بن سکتی جب تک ثابت نہ ہو، اور جب دنیا کا معاملہ ہوگا تو اس سے اس وقت تک رکنا ضروری نہیں جب تک منع نہیں ہوگی۔ اچھا، اس پر وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشہور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو صحابہ کھجوروں کو پیوند لگا رہے تھے۔ اس حدیث کے ٹکڑے کو یاد کرنا ہے۔ پیوند کیا ہوتا ہے کہ نر کھجور کے خوشے مادہ کے ساتھ ملائے جاتی، وہ پیوند کاری کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم پیوند کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ جب پھل لگے تو اس سال بہت ہی کم پھل لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ کھجوریں بہت کم ہوئی، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اگر دین کے معاملہ میں، عبادت کے معاملہ میں تمہیں کچھ حکم دوں فخذوہ، اس کو لو، اور رہ گئے دنیاوی امور، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے امور میں تم خود زیادہ علم رکھتے ہو، وہ دنیا کے امور جانے اور تم جانو۔
اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے. دنیاوی امور میں آپ نے کیا دے دی؟ اجازت. لیکن دینی امور میں اپنے حکم کا پابند رکھا کہ میں نبی ہوں، دین مجھ سے لوگے، اور دنیاوی امور انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم زیادہ ماہر ہو، تمہارا تجربہ زیادہ ہے. تو دنیاوی معاملات میں اللہ کے محبوب نے اباحت کا حکم جاری کیا اور دین کے معاملات کو اپنے حکم کے ساتھ خاص کر کے پابند کیا. تو یہ حدیث ہے ہمارے اس دعویٰ کی دلیل کہ دنیاوی امور میں جب تک منع نہ ہو تو منع نہیں کیا جائے گا، اور جہاں دین کا معاملہ آئے گا تو پھر منع والی بات نہیں ہوگی، وہاں ثبوت درکار ہوگا، اور وہاں پر جب تک ثابت نہیں ہوگا تو اس کو دین یا عبادت نہیں کہہ سکتے. پھر ایک آیت ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں، اس سے بھی ہمارا استدلال ہے. اپنے اسی دعویٰ پر میں سمجھا دے رہا ہوں کہ عبادت و دین کے معاملہ میں تم آزاد نہیں، تم پابند ہو محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو دنیاوی امور ہے تو اصل تو اباحت ہے، لیکن دنیاوی امور میں بھی کہیں آپ نے منع کر دیا تو پھر اس منع کے بھی آپ پابندی. معروف آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. مطلب کیا ہے؟ وہ اعمال جن سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو، اس کا نام عبادت ہے. وہ اعمال جن سے مقصد خدا کو راضی کرنا ہو، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام دین ہے. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کے لیے شرط ہے ایسے کام، ایسے امور جن سے تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے فاتبعونی، میری اتباع، میری اتباع، میرے پیچھے چل کے آؤ گے. تو جہاں آپ نے پابند کیا کہ دینی امور اور عبادت کا معاملہ، اس میں آپ آزاد نہیں ہو، آپ پابند ہو اتباع محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا دھوکہ اہل بدعت یہی عوام کو دیتی ہے، اور جی منع دکھا دو، منع دکھا دو. اب یہاں پر دین کے معاملہ میں اس سے بڑی منع کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرنی ہوگی، یعنی میرے پیچھے چل کے آنا ہوگا. یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے اعمال قبول کر لے گا. یحببکم اللہ، یہ وہ محبت نہیں جو تم سمجھتی ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یصیبکم، اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور اس پہ اجر اور ثواب عطا کرے گا. لیکن یصیبکم کے لیے شرط ہے فاتبعونی، اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اور اصل جو اہل بدعت ہوتی ہیں، ان کے عقل کا نور بھی نہیں ہوتا اور ایمان تو ہوتا ہی نہیں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ویڈیو پر وقت مل سکے.